السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں بنات طاہرات کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں، اور یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں کی نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹوں یعنی عتبہ اور عتیبہ سے کیا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن اسلام سے دشمنی کی وجہ سے ابو لہب نے عتیبہ کو مجبور کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیں۔ چنانچہ عتیبہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ کئی سال تک طلاق کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتی رہیں۔ مکے میں اس دوران اہل قریش نے معاشی اور سماجی سرحد یعنی دونوں پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو بہت سی مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے بعضوں کو درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی موت نے ان کے دل کو غم سے بھر دیا، لیکن حضرت ام کلثوم نے اپنے آپ کو پختہ انداز میں سنبھالے رکھا، کیونکہ اپنی والدہ کی غیر موجودگی میں انہیں پورے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے روانہ ہو کر مدینہ ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ لانے کے لیے بھیجا۔ مدینے میں مسلمانوں کی زندگی نسبتاً بہتر تھی۔ مدینے میں ہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو مشاہدہ کیا، لیکن بدقسمتی سے جنگ کے دوران ہی انہیں اپنی بڑی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی افسوسناک خبر ملی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 3 ہجری میں ہوئی۔ بخاری میں ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ تأمل کیا، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں، اور عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں۔ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اور میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں۔ بہرحال نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا خطاب حاصل ہوا، یعنی 2 روشنیوں کا مالک، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ 6 سال تک رہیں، لیکن اس شادی کے ساتھ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اسلام کے عروج کے دوران کئی مراحل دیکھے۔ سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ اور مکے میں درپیش مشکلات، مدینے کی ہجرت، اور سال 8 ہجری میں مکے کی شاندار فتح۔ آخر 29 سال کی عمر میں شعبان 9 ہجری میں انتقال کر گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور انہیں ان کی بہن حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت ابو طلحہ، حضرت علی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے انہیں قبر میں اتارا۔ کروڑوں سلام ہو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔